اللہ وبرکاتہ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ جی باقی پھر آپ بھی اپنا مطالعہ کیجئے گا، ہم بھی اپنا مطالعہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ ساتھ ہی پوچھ رہے تھے آخری سیشن میں کیا ہوگا، میں نے کہا دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہوگا۔ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ یاد دہانی کے لیے اور ایک دو ٹپس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ترغیب و تشویق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الفاتحہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، پھر تھوڑی سی تشریح اور وضاحت بھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ، اس کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں آمین۔ یہ حدیث مبارک میں ہمیں سکھایا گیا، اور آمین کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما یا اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دیا، اور آپ کی حدیث مبارک بخاری شریف میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب اوپننگ سورہ آف دا قرآن، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو معراج کی شب نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر عطا ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو نور ایسے ہیں میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ یہی سبع من المثانی، سورہ ہجر آیت 87 میں یہ بات آئی ہے، سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی سورہ فاتحہ سبع من المثانی ہے، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ اور آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں ہے اور نہ کہیں اور۔ یہ خاص سورۃ الفاتحہ کی عظمتیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک بہت پیاری حدیث میں بڑی پیاری ترغیب ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر جب بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ ہاں مسلم شریف کی روایت ہے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اللہ فرماتے میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو بھائی ہمارے تو کہتے ہیں بہت بڑے قاری صاحب ہیں، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، وہ اپنے گلے کی قوت کا اظہار ایک الگ شے ہے، لیکن مسنون تلاوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت کی کیفیت بیان کی گئی۔ آپ ایک آیت پڑھتے وقف فرماتے رک جاتے، دوسری آیت تلاوت کرتے وقف فرماتے، الحمدللہ رب العالمین وقف، الرحمن الرحیم وقف، مالک یوم الدین وقف۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ تراویح میں ذرا معمول کی رفتار سے زائد کا معاملہ الگ شے ہے، عموم کے اعتبار سے اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص سورۃ فاتحہ میں کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا ہو رہا ہے، اس جواب کو فیل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب ایک ٹپ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی اگر آپ غور کریں، اور ہمارے ساتھی اسکرین پر ٹیکسٹ بھی آپ کو انشاءاللہ پریزنٹ کریں گے، ایک ایک آیت ذرا غور کیجئے گا۔ اس سورہ فاتحہ کے 85% الفاظ
ہمیں اردو میں آتے ہیں۔ ایک ایک آیت میں چاہوں گا ہمارے ساتھی آپ کو پریزنٹ کر دیں اسکرین پر اگر، اور آپ توجہ فرما لیں، ویسے یاد تو سب کو ہے۔ الحمد میں حمد، للہ میں اللہ، رب عالمین، چاروں الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ اگلی آیت الرحمن الرحیم، رحمان رحیم استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ اگلی آیت مالک یوم دین، اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل استعمال کرتے ہیں۔ تو 3 آیتوں کے تمام الفاظ، پہلی 3 آیتوں کے تمام الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے چلیے، ایاکا، یہ اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نعبد، عبد عبادت، یہ استعمال کرتے، شکل ذرا ڈیفرنٹ ہے، یعنی یہ ورب کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے۔ واو اردو میں استعمال کرتے، لیل و نہار دن رات، گل و بلبل، واو اردو میں استعمال کرتے۔ ایاکا ہم استعمال نہیں کرتے اردو میں۔ نستعین، نستعین ایک استعانت کا لفظ ہے، ذرا ہے مشکل، گاڑی اردو کا ہے، مگر استعمال کرتے ہیں، لیکن چلیے زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اگلی آیت اہدنا، ہدایت اردو میں استعمال ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلی آیت پھر صراط راستہ آ گیا۔ الذین اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ انعمت انعام نعمت استعمال کرتے ہیں۔ علیہم عام طور پر ویسے استعمال نہیں کرتے۔ غیر المغضوبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم استعمال کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام استعمال کرتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو اندازہ ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک، لیکن وہ عربی کے الفاظ ہیں نا، انبیاء علیہم السلام۔ آگے غیر، غیر اردو میں استعمال کرتے ہیں بغیر اس کے؟ ہاں غیر استعمال کرتے ہیں۔ مغضوب غضب اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ بالکل استعمال کرتے ہیں۔ پھر علیہم آ گیا، تھوڑا کم استعمال ہوتا ہے۔ پھر واو آ گیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں ہے تو عربی کا لیکن اردو میں استعمال کرتے۔ اور ضالین، تو ضال یہ ذرا گاڑی اردو میں گمراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ، یہ بھی کم استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں، آپ غور فرمائیے، اس کے 80-85% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور میں سچی بات عرض کروں، ہم اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین زبان عربی زبان ہے۔ اردو خود ترکی کا لفظ ہے، لشکر اس کا مفہوم ہے، اور یہ کیا ہے اردو؟ یہ بہت ساری زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے، اور ہاں اس اردو میں اس قدر وسعت قلبی کے ہر زبان کے الفاظ کو لے لیتی ہے، سبحان اللہ، بڑا پورشن ہم نے عربی زبان سے لیا ہے۔ تو ہم اردو بولنے والوں کے لیے خدا را سوچے اس بات کو، آسان ترین زبان عربی زبان ہے۔ جی اللہ ہمیں ہمت دے کہ قرآن پاک کی زبان بھی سیکھیں تو نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ سوچیں، اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے، اگر عربی اتنی سمجھ آ جائے، سیکھنا پڑے گی تھوڑا، اتنی سمجھ آ جائے کہ جب کوئی امام تلاوت کر رہا ہو، کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں اور ترجمے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور رحمان کے الفاظ، رحمان ہی کے الفاظ میں ہمیں سمجھ میں آئیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کبھی آنکھیں نم ہوں گی، کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، کبھی دل بھی دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ تاثیر قرآن مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب آئیے تھوڑا مضامین کی یاد دہانی، بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، آخری سیشن بھی ہے، پھر آپ سے اجازت بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن مضامین کے اعتبار سے ایک مضمون تو کیا ہے؟ ہمارے 3 بنیادی ایمانیات، توحید، آخرت اور رسالت، ان کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے، ابھی اشارہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایک بنیادی طور پر مضامین کیا ہے؟ توحید کا ذکر بھی ہے، اور آخرت کا ذکر بھی ہے، اور رسالت کا ذکر بھی ہے۔ ایک خاص اعتبار سے ہے، ایک سلیم الفطرت انسان، گڈ نیچرڈ پرسن، عالم، پورے عالم کو ذہن میں رکھیے، سارے انسانوں کو ذہن میں رکھیے، ایک غور و فکر کرنے والا انسان جس کی فطرت سلامت ہو، جب بھی وہ غور کرے گا ایک نتیجے پر تو پہنچے گا۔ بار بار وہ شعر کا مصرع آ جاتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جب بھی ایک شخص بالکل تعصب سے پاک ہو کر غور کرے گا تو تسلیم کرے گا، یہ گلاس خود بخود نہیں بنا، یہ کپ خود بخود نہیں بنا، یہ ٹیبل خود بخود نہیں بنی، جی یہ زمین و آسمان خود بخود تو نہیں بن گئے، پہنچے گا ہے کوئی بنانے والا، شاید وہ اللہ کے نام سے بھی نہیں جانتا، مگر اس کی فطرت کہتی کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر، مجھ میں، آپ میں، ہر انسان میں نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے۔ ہم سچ کو اچھا سمجھتے ہیں کڑوا، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، خاص طور پر کب؟ جب کوئی ہم سے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اندر کی فطرت کیا کہتی ہے؟ اس نے غلط کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے اس کی، ایسا ہے نا؟ اور جب ہم سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، فطرت کی پکار ہے۔ تو ایک فطرت کی پکار یہ بھی ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارے باطن میں نیکی بدی کا شعور ہے، کانشیس ہے،
نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، فطرت کی پکار ہے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، فطرت کی پکار ہے۔ کئی مرتبہ دنیا میں اس کے برعکس ہو رہا ہے، مجرم دندناتے پھرتے ہیں، نیک لوگ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ فطرت کے اندر جو کانشیس رکھا گیا شعور یہ بے مقصد ہے؟ نہیں، کوئی وقت تو آئے کہ نیکی کا بدلہ ملے اور بدی کی سزا ملے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، یہ آخرت ہے۔ قرآن بتا دیتا ہے کہ ذرا برابر بھلائی ہے موجود ہوگی، برائی ہے موجود ہوگی۔ انسان کی فطرت سلامت ہو وہ غور فکر سے یہیں پہنچے گا۔ ہاں، اللہ کے حوالے سے یہاں تک تو پہنچے گا کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور وہ چلا رہا ہے۔ الٹ اپ نہیں، نظام بے مقصد نہیں، اور یہ نظام بامقصد ہے تو میری تخلیق بھی بامقصد ہے۔ البتہ اس کی تفصیل وہ کون ہے پیدا کرنے والا، میرا مقصد ہے کیا، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، میری منزل کیا ہے، یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ یہاں بندہ گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں سے پھر رسالت کی اہمیت شروع ہوتی ہے، نبوت کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ پیغمبر آ کر بتاتے کہ تمہارا خالق ہے وہ اللہ ہے، اس نے تمہیں بامقصد بنایا عبادت کے لیے، تمہاری منزل آخرت کی ہے اور اس کی کامیابی ان کاموں کے اندر ہے۔ یہاں سے نبوت کی ضرورت شروع ہوتی ہے۔ میں نے دو باتیں عرض کرنا چاہیے، ایک ہمارے تینوں بنیادی ایمانیات، توحید، آخرت اور رسالت، سورہ فاتحہ میں بات موجود۔ دو، سلیم الفطرت انسان جب غور کرے گا تو خالق تک پہنچے گا ضرور، آخرت تک پہنچے گا ضرور، مگر تفصیل عقل نہیں بتاتی، وہاں نبوت کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے بندہ تاکہ معلوم ہو کہ خالق کیا چاہتا ہے اور منزل کیا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ یہ بنیادی اس میں مضامین ہیں۔ ایک اور انداز سے دیکھیں، وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ہر آیت پر جواب آتا ہے، اس کا ایک آغاز میں بیان کرنے سے رہ گیا مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں، اور اللہ نے سورہ فاتحہ کے بیان میں صلاۃ ہی کہہ دیا۔ ساری نماز کا اہم ترین حصہ سورۃ الفاتحہ، آگے پوری حدیث سورہ فاتحہ پر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اللہ فرماتے ہیں آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ 3.5 آیات میں اللہ کا بیان اور 3.5 آیات میں بندے کا بیان، یہ بھی میں ذکر کر دوں گا تمہارے ساتھ۔ ایک بڑی پیاری مثال اس کی دی گئی ہے، ترازو کی 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، ایک پلڑے میں 3.5 آیات سبحان اللہ اور ایک پلڑے میں 3.5 آیات۔ کس طرح بھلا یہ پلڑے، اگر وہ ترازو ذہن میں ہو نا، لوہے کے اس کے جو پلڑے ہوتے ہیں، آج کل تو ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے الیکٹرانک اسکیلز بھی آ چکے ہیں، لیکن پلڑے کی 3 ڈنڈیاں ہوں اس کو تھامنے کے لیے، اور ادھر بھی 3 ڈنڈیاں ہوں تھامنے کے لیے، تو 3 × 3 6، درمیان میں ڈنڈی ہوتی ہے سبحان اللہ، اور بالکل بیچ میں ہینڈل ہوتا ہے، وہ واو ہے، ایاک نعبد کے بعد والا واو پر آ کر یہ صورت آدھی تقسیم ہو جاتی ہے، آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کرنا چاہی، تینوں ایمانیات کا بیان، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کا تذکرہ، اور وہ ترازو والی مثال کے آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے۔ اب آئیے ان وضاحتوں کے بعد تھوڑی سی تشریح بس اشارتاً ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا بیان، حمد میں تعریف کا پہلو بھی ہے اور شکر کا پہلو بھی ہے۔ اس کائنات میں جتنا غور کریں گے عظمت الہی سامنے آئے گی، اسی کے لیے تمام تعریف، اسی کے لیے تمام شکر ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کا پہلا تعارف کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے۔ ہاں، اور حدیث مبارک میں ہے اللہ تعالیٰ نے، مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک مخلوق کو دیا، 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ مخلوق میں صرف انسان نہیں، جانور، چرند پرند، عرب ہا عرب انسان اور کھرب ہا کھرب مخلوقات سب شامل۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک گھوڑی جب حاملہ یعنی پریگننٹ ہوتی تو احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا پہلا تعارف ہے۔ ہاں، وہ رحمان و رحیم تو ہے، مگر مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ قیامت برپا ہو،
اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کے فرما بردار بندوں کو نوازا جائے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ مظلوموں کی داد رسی ہو، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے، ایسا ہی ہے نا، تو قیامت برپا ہوگی، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ یہ آخرت کا عقیدہ آ گیا۔ ٹھیک، یہ 3 آیات میں اللہ کی حمد، اللہ کی رحمان و رحیم ہونے کا ذکر اور آخرت کے دن کا یقین، اس کے حوالے سے توجہ دلائی گئی۔ ضمناً ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ آیات ہم تلاوت کریں تو ترجمے کے ساتھ تھوڑی تشریح پر بھی توجہ رہے، وقت ہوا تو ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایاک نعبد، یہاں آ کر یہ آیات 3.5 مکمل ہو رہی ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پہچان لیا نا خالق کو، ہے کوئی مالک کو، ہے کوئی، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ آپ کا میرا مقصد زندگی ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ہم نے پڑھا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اقرار کا ذکر آ گیا۔ اب تک 3rd پرسن میں بات تھی، وہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان الرحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کا حق۔ اگلا حصہ وہ بندے کے لیے ہے، اور پھر اگلی 3 آیات بندے کے لیے، تو آدھا آدھا تقسیم ہونے کا معاملہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی عبادت تھوڑی دیر پہلے ذکر آ گیا، 24 گھنٹے۔ اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ جی صرف رمضان میں جمعے کے 2 گھنٹے؟ نہیں، اللہ 24 گھنٹے معبود ہے، تو اللہ کی عبادت 24 گھنٹے ہوگی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی۔ ہاں، اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، معاف کیجئے گا، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے، وحسن عبادتک، اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی استعانت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اور مدد مانگنا بندے کی حاجت ہے، بندے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کا حق ہے عبادت، اور بندے کی ضرورت ہے اس کا دعا مانگنا۔ تو 3.5 آیات اللہ کے لیے ہو گئیں، اور ایاک نستعین، معاف کیجئے گا، یہ حصہ اس آیت میں بندے کے لیے ہو گیا، اور اگلی 3 آیات میں بندے ہی کے لیے رہنمائی آ رہی ہے۔ ایک اور ذرا گہرا نقطہ ہے، نعبد اور نستعین عربی میں یہ فعل مضارع ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی پاسٹ ٹینس، عربی میں ہوتا ہے فعل مضارع جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بھائی دونوں ترجمے ذہن میں رکھو، ورنہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور کرتے رہیں گے، اب یہ ذرا بات بیلنس ہو جائے گی۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور مانگتے رہیں گے، فیوچر کا ترجمہ مستقبل کا، یہ بات بیلنس ہو جائے گی۔ یہ 2 ترجمے بھی ذہن میں رہیں عربی اسلوب فعل مضارع کے اعتبار سے۔ اگلی 3 آیات تمام کی تمام بندے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ بہت تفصیل کا موقع نہیں، بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پیش کر دیتا ہے ہمارے سامنے، گو کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، ادھر دعا ادھر جواب، یہ پورا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو صراط مستقیم یہ پورا قرآن ہے، اور حدیث ہے جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن حکیم ہی سیدھا راستہ ہے۔ البتہ سیدھا راستہ کتابی شکل میں عطا ہو رہا ہے، اور راستے پر چلنے والوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ کتاب بھی ضروری ہے اور افراد بھی ضروری ہیں، اور افراد میں ٹاپ پر انبیاء اور رسول اور ان کے سردار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اے اللہ پہچان گئے، مگر تجھے کیسے مانے، تیری عبادت کیسے کریں، مان گئے آخرت ہے، تیاری کیسے کریں، ہمیں تو ہدایت دے دے۔ اور یہ ہدایت زندگی کے تمام گوشوں میں، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی ضروری، فرد کے معاملات کے لیے بھی ضروری، اور حاکم اور محکوم ہو، آجر اور اجیر ہو، امپلائر یا اور امپلائی ہو، جی، اور حکمراں اور رعایا، مرد اور عورت میں توازن کدھر ہے، آجر اور اجیر میں توازن کدھر ہے، حاکم اور محکوم میں توازن کدھر ہے، یہ عقل انسانی نہیں سکھا سکتی۔ یہاں بندہ گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔
اور اب یاد آیا، نوٹ کیا تھا آپ نے، کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں؟ بس کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں۔ ماہ رمضان میں محنت کر لی؟ نہیں۔ ایک دفعہ دورہ ترجمہ قرآن سن لیا؟ نہیں۔ ہاں، مرتے وقت کلمہ مل گیا؟ نہیں۔ قبر میں راحت مل گئی؟ نہیں۔ حشر کے میدان میں آسانی ہو گئی؟ نہیں۔ الصراط یعنی پل صراط سے گزار دیے گئے؟ نہیں۔ جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہے نا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک کی ہمیں ہدایت دے دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ اس احساس کے ساتھ یہ دعا کی جائے۔ اور ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک ہدایت پہنچی، مگر نبی مکرم علیہ السلام بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے، اور حیات طیبہ کی آخری رکعت کی آخری نماز کی آخری رکعت میں حضور نے یہی دعا کی تھی۔ امت کو تعلیم یہی ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ قرآن پاک میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو کتاب بھی ضروری اور انعام یافتہ افراد بھی ضروری، ان میں ٹاپ پر انبیاء اور انبیاء کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل کلام، کتاب بھی ضروری اور صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری، قرآن پاک بھی ضروری اور سنت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابھی صورت مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہو گئے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا مغضوب علیہم، غضب کن پر ہوا؟ یہود پر۔ ضالین، گمراہ کون ہوئے؟ حضور نے فرمایا نصارہ۔ اور آپ کو یاد ہے دورہ ترجمہ قرآن میں ہم نے شروع میں بات کی تھی، البقرہ کا مطالعہ کریں یہود کا ذکر زیادہ ہے، آل عمران کا مطالعہ کریں نصارہ کا ذکر زیادہ ہے۔ ان کے کرتوت اللہ نے ہمارے سامنے رکھے، جن حرکتوں میں مبتلا ہوئے تم ان سے بچو۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں تلاوت کرنے کو کہا گیا، یہود کے کرتوت سے بچو، نصارہ کی حرکتوں سے بچو۔ ان لوگوں نے کتاب کو پس سے پش ڈالا، پیغمبروں کا ساتھ چھوڑ دیا، پیغمبروں کا مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، رہبانیت جیسی بدعت اختیار کر لی نصارہ نے، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا۔ تم وہ حرکتیں نہ کرنا جو انہوں نے کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ یہ پیغام بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ یہ آخری حصہ دعا ہی دعا ہے، اور اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیا، اللہ کی بڑائی بیان کرو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما، یعنی اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اتنا ہی کافی ہے اور پروگرام کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا سا کتابچہ ہے، اور فرماتے تم سورہ فاتحہ کیسے پڑھ کے گزر جاتے ہو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کر کے تمہیں رونا نہیں آتا؟ اللہ کی رحمت کا ذکر سن کر تمہیں رونا نہیں آتا؟ بدلے کے دن کا ذکر کر کے تمہیں رونا نہیں آتا؟ عبادت کا ذکر کر کے تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ مدد مانگنے کی محتاجی کا ذکر ہوتا ہے تو تمہیں اپنی بے بسی کا اندازہ نہیں ہوتا؟ صراط مستقیم کا ذکر ہوتا ہے تو تمہیں اس کی حاجت کا احساس نہیں ہوتا؟ مغضوب علیہم ضالین کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے کرتوتوں سے بچنے کا تمہارے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ توجہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ہم نے آغاز کر دیا، اب آپ بھی آگے بڑھیں، ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اس سارے پہلو کے اعتبار سے۔ یہ 30ویں شب بھی مل گئی، آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے اس پروگرام کو مکمل کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ رہے گا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تمام احسانات تیرے ہیں، اے اللہ تیرا فضل، تیرا انعام، تیری توفیق سے ہی اے اللہ یہ ماہ مبارک کی محنتیں ہوئیں، اے اللہ یہ ساری محنتیں حقیر سی ہیں، ٹوٹی پھوٹی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ایک رات تو نے اور دے دی، ایک دن اور دے دیا، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مزید بندگی کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بندگی کی دعوت دینے اور بندگی والے نظام کی نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین
کی مغفرت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ کل عالم کو ہدایت دے دے، کل عالم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جہاں مظلوم ہیں اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، عطا فرما دے، اے اللہ راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک